لندن میں مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بڑی بیٹھک، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، قائد نون لیگ کی وطن واپسی کے حوالے سے قانونی کمیٹی بنانے پر اتفاق، مشاورت کے لیے پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب، پارٹی کے سینئر رہنما لندن طلب، مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین اور لیگل ٹیم شرکت کرے گی، عام انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے دیگر جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ۔ صدر نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ صدر 90 روز میں الیکشن کی تاریخ دے دیتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ کیا کوئی ایسا نکتہ ہے؟ الیکشن کمیشن کوئی تاریخ دے سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کی نئی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا صدر کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کی تاریخ دیں، مگر سوال یہ ہے ہمارے پاس الیکشن کی تاریخ ہی نہیں۔ اگر حلقہ بندی کو مخصوص وقت کے اندر بھی لیا جائے تب بھی الیکشن کی تاریخ نہیں ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو درخواست میں ترمیم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سائفر کیس میں گرفتار نہیں ہوا سابق وفاقی وزیر اسد عمر منظر عام پر آ گئے، گرفتاری کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سائفر کیس میں دوبارہ شامل تفتیش ہو چکا ہوں، ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا۔ ادھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت سے اسد عمر کی درخواست ضمانت منظور، عدالت کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اسد عمر کو تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں 12 اکتوبر تک ضمانت مل گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو فوری ریلیف نہ ملا، توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی اپیل پر سماعت 24 اگست تک ملتوی۔ لطیف کھوسہ کی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت پر رہائی کی استدعا، دلائل دیے ہمیں حق دفاع نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، سمجھ نہیں آ رہا وکلاء کو ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کے لیے نوٹس جاری کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت دینے کی استدعا کر دی، وقت دینے کی استدعا، عدالت نے تیاری کے لیے جمعرات تک کا وقت دے دیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں اہم پیش رفت، الیکشن کمیشن کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس وحید خان نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے مگر حتمی فیصلہ نہ کرے۔ درخواست گزار کو فل بینچ کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی۔ عدالتی نوٹ میں کہا گیا کہ اس نوعیت کی دیگر درخواستیں فل بینچ میں زیر سماعت ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا 20 جون کا حکم نامہ چیلنج کر رکھا ہے۔ شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو ریلیف مل گیا، نیب نے ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس نمٹا دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیے، نیب ترامیم کی وجہ سے کیس واپس لے رہے ہیں۔ نیب نے 2019 میں شمیم شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ نگران وزیر اعظم کا سابق حکومت کی پالیسیاں جاری رکھنے کا اعلان، نگران حکومت مختصر مدت کے لیے آئی ہے، ہم حکومتی نظام میں بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ انوار الحق کاکڑ کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں کی صورت میں مداخلت کا اختیار حاصل ہے، ہماری بنیادی ذمہ داری انتخابات کے لیے بھرپور معاونت فراہم کرنا ہے، انتہا پسندی اور مذہبی کشیدگی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، جڑاوالا واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ڈالر کی نگران حکومت کے دور میں چڑھائی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 306 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 88 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے پر بند۔ گزشتہ 8 کاروباری دنوں میں ڈالر 11.5 روپے مہنگا ہو چکا، روپے کی قدر 3.9% گر گئی۔ ادھر سونا مزید 4,600 روپے مہنگا ہو گیا، فی تولہ قیمت 2,34,500 روپے مقرر۔ عوام پر پھر بجلی بم گرانے کی تیاریاں، بجلی 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا میں درخواست جمع کرا دی گئی۔ نیپرا میں 30 اگست کو سماعت ہوگی، منظوری کی صورت میں بجلی صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ انتخابی نتائج بدلنے کے کیس میں ٹرمپ ہتھیار ڈالنے کو تیار، جارجیا میں حکام کے سامنے سرنڈر کرنے کی پیشکش کر دی۔ کہتے ہیں وہ جمعرات کو جارجیا میں حکام کے سامنے پیش ہوں گے۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک پر لکھا، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں میں گرفتاری دینے کے لیے
जॉर्जिया के शहर अटलांटा जाऊंगा। अप्रैल के बाद से ये डोनाल्ड ट्रंप की चौथी गिरफ्तारी होगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए गैम्बिया का तारीखी इक़दाम। मगरबी अफ्रीकी मुल्क के सदर ने तमाम हुकूमती ओहदेदारों के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगा दी। सफरी पाबंदी का इतलाक गैम्बिया के सदर, नायब सदर, काबीना अरकान, सरकारी अफसरान पर नाफिज। अहम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत के लिए इस्तिस्ना होगा। जुडिशल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत से असद उमर की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। असद उमर को थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई को फौरी रिलीफ न मिला। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। लतीफ खोसा की चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दलाइल दिए हमें हक़ दिफा नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रहा वकला को मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात के लिए नोटिस जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत देने की इस्तदा कर दी। वक्त देने की इस्तदा अदालत ने तैयारी के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस वहीद खान ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। दरखास्त गुजार को फुल बेंच के रूबरू पेश होने की हिदायत भी कर दी। अदालती नोट में कहा गया कि इस नौयत की दीगर दरखास्तें फुल बेंच में ज़ेर समाअत हैं। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का 20 जून का हुक्मनामा चैलेंज कर रखा है। शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। नैब ने जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस निपटा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, नैब तरामीम की वजह से केस वापस ले रहे हैं। नैब ने 2019 में शमीम शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर की थी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में सुरखरू। 50 ओवर में 202 रन का आसान हदफ भी नामुमकिन बना दिया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 59 रन पर ढेर। पाकिस्तान 142 रन से फाते है। शाहीनों ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही मैच खत्म कर दिया। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें उड़ाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह और शादाब खान की एक विकेट। बेहतरीन कारकर्दगी पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार।